بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء قال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله حتى أسألني أنقل معك تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاكهما نائمان تحت هذا الكساء فدر الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله عسى أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك يا علي فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام ثم أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تشري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم
تحت الکساء حورائن سیاہ مادر حسنین خاتون جنت نبی کی اکلوتی بیٹی کائنات کی تمام عورتوں کی سردار مرکز عصمت و طہارت جب فرماتی ہیں کہ جب ہم سب کے سب زیر رضا کامل ہو گئے مکمل ہو گئے تو یہ منظر دیکھ کر مشیت اپنے کو روک نہ سکی، مشیت بھی مچل گئی۔ مشیت مچل کے کہتی ہے اے ملائکہ سماوات، اے ملائکہ سماوات، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، نہ جانے زیر ردائے زہرا آنے والے کتنے عرف و اعلیٰ ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنے بلند و بالا ہیں، کتنے عرف و اعلیٰ ہیں کہ مشیت بھی، ان کا خالق بھی انہیں زیر ردائے زہرا دیکھ کر مچل گیا۔ مشیت مچل کے کہتی ہے اے ملائکہ سماوات، اے آسمان میں رہنے والی مخلوق، یاد رکھنا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ لہریں، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ اشجار، یہ اسمار، یہ ابحار، جو کچھ ہے سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے۔ ذرا پیارو جھوم کے صلوات پڑھ دو۔ آگے آ جاؤ جی، تم لوگ آگے آؤ۔ اللہ بھی مچل کے کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ لہریں، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ اشجار، یہ ابحار، یہ اسمار، جو کچھ ہے سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ لہریں، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ اشجار، یہ ابحار، یہ اسمار، جو کچھ ہے سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے، سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے۔ تو اس موقع پر میں آنے کے بعد بلا تفریق مذہب و ملت کہا کرتا ہوں اے زمانے والو، دنیا کا دستور ہے جب کوئی کسی کے مکان میں رہتا ہے کرایہ دینا پڑتا ہے، اجرت دینی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، درہم و دینار دینا پڑتا ہے۔ اے دنیا والو، جس دنیا میں رہتے ہو وہ دنیا اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے، تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ درہم نہ دو، دینار نہ دو، پیسہ نہ دو، درود کو بلند ترین نذرانہ تو دو۔ ایک بار اور جیتی جاگتی صلوات پڑھنے۔ فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکساء، ملک مقرب روز آنے والا، جب قدرت نے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم کھا کے یہ کہا اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو ملک مقرب انہیں دیکھ کے خدا سے پوچھ لیتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، میرے مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آج تو اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اپنے جلال کی قسم کھا رہا ہے۔ تو مشیت بھی کہتی ہے ایسے نہیں، بلکہ آپ کوثر سے وضو کر لو تو تعارف کراؤں۔ ذرا صلوات تو پڑھیے۔ یا رب ومن تحت الکساء، مشیت مچل کے کہتی ہے، کیا مشیت جانتی ہے چادر کے نیچے تمام نبیوں کا سردار ہے، چادر کے نیچے اولیاء کا سردار ہے، چادر کے نیچے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تمام سرداروں کی محفل جمی ہوئی ہے، مگر قدرت جب تعارف کراتی ہے تو نہ نبیوں کے سردار کا نام لیتی ہے، نہ اوصیاء کے سردار کا نام لیتی ہے، نہ جنت کے جوانوں کے سردار کا نام لیتی ہے، بشر مشیت بھی نام لیتی ہے تو کہتی ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک بار اور مل جل کے عظمت خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔
فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب اتأذن لی ان اهبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل واقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله ان الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تشري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. علی جیسے معصوم امام نے زیر ردائے زہرا آنے کے بعد سوال کر لیا یا رسول اللہ عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، بلندی کیا ہے، وقار کیا ہے، رتبہ کیا ہے. آج زیر ردائے زہرا پہلے درجے کی امامت آخری درجے کی رسالت سے سوال کر رہی ہے. پروردگار نے یہ مجمع زیر ردائے زہرا آ گیا ہے. تب رسول سے علی نے سوال کر لیا رسول اللہ بتائیے تو عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، بلندی کیا ہے، رتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے. تب زمان رسالت کھلی. کہا یا علی جہاں کہیں زمین پر زمین والے حدیث کساء کی تلاوت کریں گے، تذکرہ ہوگا ان کا، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کی آمد ہوگی، اللہ کے معصوم فرشتے آئیں گے. جتنے شرکائے حدیث کساء ہوں گے وہ معصوم فرشتے اپنے احاطے میں لیے رہیں گے. اور جب تک مجمع بیٹھا ذکر اہل بیت سنتا رہے گا، تذکر اہل بیت سنتا رہے گا، ان معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ خدا سے کہیں پروردگار ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. تو ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے حدیث کساء کی تلاوت ہو، شب جمعہ ہو، رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، فرشتوں کی آمد ہو. اللہ کے معصوم فرشتے آئے ہیں اپنے احاطے میں لے کے خالق سے دعا کر رہے ہیں خالق انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے. ہم گنہگار ہو کے کبھی کبھی اپنی خطائیں خدا سے معاف کرا لیتے ہیں، مگر حدیث کساء کے طفیل میں آج وہ فرشتے آئے ہیں جن کی نیت پاک ہے، ذہنیت پاک ہے، فکر پاک ہے، شعور پاک ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں. اگر وہ دعا کریں پروردگار انہیں معاف کر دے تو یقیناً دعا قبول ہوگی خدا کی بارگاہ میں. جب دعا قبول ہوگی تو صلوات بھی بلند ترین ہونا چاہیے. فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا
ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي علیہ السلام اذن والله قضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس ایک مرتبہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب حدیث قصہ کا ثواب مرحوم مغفور جناب علی اکبر ابن محمود اشرف اور ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں تمام مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن. تو ان موقعوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، ان موقعوں کو درک کر کے خالق کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ زندگی کا ہمارا یہ لمحہ ایسے بڑے بڑوں کا ذکر کرنے میں گزر گیا کہ کائنات میں تیری ذات کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ مواقع فراہم ہو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ موقع زندگی کا ہمارا بڑا عظیم تھا کہ جہاں ہم نے ذکر اہل بیت سننے کے لیے اپنے کو پہنچایا. تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق ہمارے شامل حال رہی. اور وہی بندہ پہنچتا ہے جس کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور زہرا کی عنایت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. تو یہ کائنات فانی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. امیر ہو، غریب ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. مگر قدرت نے جو قوانین بنائے ہیں وہ قوانین سب کے لیے بنائے ہیں. جو قوانین بنائے ہیں وہ سب کے لیے بنائے ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ ان قوانین میں کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جب عمل کریں گے تبھی اس عمل کا ثواب ملے گا، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں آج کر دیں گے جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ محمد. کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جب کریں گے تب ثواب ملے گا، نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس کا کرم ہے کہ کچھ اعمال اور کچھ افعال ایسے بنا دیے ہیں کہ انسان اگر کر کے چلا جائے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا. اسی کو
ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ ایک ہم کا نماز واجب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک انسان نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، سرائے خانہ بنوا دیا، نل لگوا دیا، تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی، عمل تو ایک بار کیا ہے نا، لیکن جب تک یہ چیزیں رہیں گی اس عمل کرنے والے کے نام اعمال میں خدا ثواب لکھتا جائے گا، اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ تو ہر انسان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرنا برحق ہے، تو مرنے سے پہلے ہماری زندگی میں ایسے عمل صادر ہو جائیں کہ جو عمال ثواب جاریہ کے حقدار ہمیں بنا دیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، ہے نا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کر دیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث بنا رہے۔ بہت سارے افعال اور کام میں نے گنائے، لیکن ان کاموں میں تعلیم کا ایک ایسا معیار ہے، اگر سلسلہ تعلیم میں کسی انسان نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے تو پھر یہ ثواب جاریہ کبھی رکنے والا، یہی ایک ایسا ثواب جاریہ ہے جس کا سلسلہ صبح قیامت سے مل جائے گا۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ علم کو فروغ دینا، علوم آل محمد کو نشر کرنا، علوم آل محمد کے نشر ہونے کے لیے ایسے وسائل فراہم کر دینا، ایسے ذرائع فراہم کر دینا کہ جس کی بنیاد پر علوم آل محمد کی تبلیغ ہوتی رہے، نشر و اشاعت ہوتی رہے، فروغ ہوتا رہے، تو یقیناً یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اسی عمل کا سلسلہ قیامت تک جا کے ملے گا، اور یہی اعمال ہر انسان کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سے زندگی میں ایسے افعال ہو جائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جاری و ساری رہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ذرا مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ہی عظیم موقع ہے۔ میں نے کہا کہ ہر انسان کو مجلس حسین میں شریک ہونے کے بعد خالق کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرا کرم ہے کہ ہمارا یہ زندگی کا لمحہ ادھر ادھر بیکام کاموں میں نہیں گزرا، ایسے عمل میں گزرا ہے، ایسے عمل میں گزرا ہے جہاں پنجتنے پاک آ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک عمل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ بڑی ہی عظیم جگہ ہے، بڑی ہی عظیم جگہ ہے، لائق قدر، لائق تعظیم ہے یہ مجلس حسین کا مقام۔ جتنی عظمت ہمیں، جتنی فضیلت ہمیں اس کے ذریعے مل جاتی ہے، جتنا رتبہ ہمیں اس کے ذریعے مل جاتا ہے۔ ارے رسول آ گئے، علی آ گئے، زہرا آ گئیں، حسنین آ گئے ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہمارے آ کے ساتھ بیٹھ گئیں تو ہمارے لیے شرف کی بات نہیں ہے نا؟ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میں نے کہا نا، خدا کی ذات کے بعد جو کائنات میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں وہی تو ذوات مقدسہ ہیں۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہیں سے تبلیغ علوم آل محمد، دینی احکامات
اصول و فروع تمام باتیں یہیں سے نشر کی جاتی ہیں۔ احکام خدا و رسول، فرمودات امام، فرمودات رسول یہیں سے نشر ہوتے ہیں، اور یہیں سے انسان سیکھ کے جائے۔ انسان جب مجلس حسین میں آئے تو یہ جذبہ لے کے آئے کہ ہم کچھ نہ کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، یہ جذبہ نہ لے کے آئے کہ شرمال لے کے آئیں گے، یہ جذبہ لے کے آئے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں گے۔ صلوات تو پڑھیے محمد علیہ۔ اور جب پڑھ کے جائیں گے تو اس پڑھے ہوئے پر عمل کریں گے، اس پڑھے ہوئے پر عمل کریں گے۔ کتنی اچھی تعلیم، کتنے اچھے ارشادات، فرمودات رسول کے ہیں، علی کے ہیں، حسن کے ہیں، حسین کے ہیں، فاطمہ کے ہیں، کہ عمل بظاہر مختصر ہے، ثواب بہت بھاری بھرکم ہے۔ عمل بظاہر مختصر ہے لیکن ثواب بھاری بھرکم ہے۔ وہ موقع یاد دلاؤں جب سرکار ختمی مرتبت تاجدار انبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے یہ فرمودات علی کے ذریعے کائنات والوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ میری یہ باتیں بذریعہ علی میری امت تک پہنچ جائے۔ بظاہر عمل تو مختصر ہوگا لیکن اگر میری امت والے عمل کریں گے تو ثواب بھاری بھرکم ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ کیا کہا رسول نے؟ کس سے کہا؟ علی سے کہا کہ یا علی، شب میں جب تک 5 کام کر نہ لیا کرو سویا مت کرو۔ میں نے کہا نا کہ یہ جذبہ لے کے آئیے کہ چل رہے ہیں مجلس میں تو کچھ نہ کچھ لے کے سیکھ کے جائیں گے۔ غور سے سنیں، کس نے کہا؟ رسول نے۔ کس سے کہا؟ علی سے۔ یہ جو گفتگو ہے امامت و رسالت کے درمیان، یہ بات ہم تک پہنچنی اور پہنچانی مقصود ہے۔ علی سے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک 5 عمل رات میں کر نہ لیا کرو سویا نہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ اعمال کیا ہیں؟ کہ یا علی، جب تک 4000 صدقے نہ دے دیا کرو سویا مت کرو۔ یہ تو بظاہر بڑا امر محال ہے۔ یہاں تو 10 روپیہ نکلنا مشکل ہے۔ 10 روپیہ نکلنا مشکل ہے، اور رسول علی سے کہتے ہیں جب تک 4000 صدقے دینار نہ دے لیا کرو مت سویا کرو۔ ایک مرتبہ رسول سے علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو امر محال لگتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ روزانہ شب میں 4000 دینار صدقے نہ دے لیا کرو نہ سویا کرو؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بظاہر تو محال لگ رہا ہے، روزانہ شب میں 4000 صدقے دینے کی بات، روپیہ 2 روپیہ ہوتا تو دے لیتا انسان، لیکن 4000 کی بات ہے۔ کالی یہ کوئی امر محال نہیں ہے، یہ کوئی امر محال نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ توضیح فرمائیے۔ امر محال نہیں تو پھر توضیح فرمائیے، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
کہ جب تک 4000 دینار صدقے نہ دے لیا کرو، نہ سویا کرو۔ بظاہر تو امر محال لگتا ہے کہ یا علی یہ کوئی امر محال نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ وضاحت فرمائیے کہ یا علی سونے سے پہلے بستر پر 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لو تو 4000 صدقہ دینے کے برابر ہے۔ مل جل کے صلوات تو پڑھیں محمد علیہ، ذرا مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اگر 4 مرتبہ بستر پر آنے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کر لیں تو گویا کی 4000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ بظاہر تو امر محال لگ رہا تھا، لیکن کرم ہے نبی کا کہ اس امر محال کو بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہیں؟ کتنی بہترین بات ہے۔ اب جتنے مجلس میں حاضر ہیں ان کو تو شکریہ ادا ہی کرنا چاہیے کہ شکر ہے پروردگار، مجلس حسین کے صدقے میں ایک ایسا عمل مل گیا جو رسول کے ذریعے، علی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ اگر ہم بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لیں گے تو 4000 راہ خدا میں صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کہ یا رسول اللہ ایک امر کی تو وضاحت ہو گئی کہ سورہ الحمد پڑھنا 4 مرتبہ 4000 صدقہ دینے کے برابر۔ دوسرا امر کیا ہے؟ جب تک نہ بجا لا لیا جائے، سویا نہ جائے، قیالی جب تک ایک حج نہ کر لو تب تک سویا نہ کرو۔ جب تک ایک حج نہ کر لو سویا نہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو اور امر محال ہے، حج کے اتنے ارکان، حج کے اتنے ارکان، اور آپ روزانہ کی بات کر رہے ہیں، آپ روزانہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان جو کعبے کے قریب ہے ٹھیک ہے جائے گا، لیکن وہ ارکان ایک دن میں ادا ہی نہیں ہو پائیں گے۔ آخر آپ اس بات کے ذریعے کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک ایک حج ادا نہ کر لو سویا نہ کرو؟ بظاہر تو یہ امر محال لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو، وضاحت تو کریے۔ کہا یا علی یہ کوئی امر محال نہیں ہے، یہ کوئی امر محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کہا تو پھر بتائیے وہ کون سا کام ہے، فعل ہے جس کی ادائیگی پہ اللہ حج کا ثواب دے گا؟ کہا بستر پہ جا کر سونے سے پہلے 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر 3 مرتبہ اس تسبیحات 4 کی تلاوت کر کے سو جاؤ گے تو خدا ایک حج کا ثواب دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیں۔ تو کتنی آسانی سے بات حل ہو گئی کہ روزانہ سونے سے پہلے ہم بستر پر 3 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کریں، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اب تہیہ کریے کہ انشاءاللہ روزانہ بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں روزانہ ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے۔ صلوات تو پڑھیے محمد علیہ تو 2 امر ہو گیا، جب تک 4000 دینار صدقہ نہ دے لیا کرو مت سویا کرو، جب تک ایک حج نہ کر لو تب تک نہ سویا کرو۔ اور یا رسول اللہ قیالی جب تک ایک قرآن نہ ختم کر لیا کرو مت سویا کرو۔ یہ بات جب ایک مرتبہ سرکار مدینہ نے تمام صحابیوں کے درمیان رکھی تھی کہ تم میں سے کون ہے ذرا بتاؤ جو پورے مہینے روزہ رکھتا ہو، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہو، رات بھر عبادت میں گزارتا ہو۔ سب کے سروں پہ طاہر بیٹھ کے ایک فارس کا رہنے والا کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ پورے مہینے روزہ میں رکھتا ہوں، روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہوں، رات بھر عبادت کیا کرتا ہوں۔ جیسے ہی فارس کے آنے والے نے سلمان فارسی نے کہا یہ تمام اجمی بگڑ گئے، دیکھو فارس کا آنے والا ہم پہ افضلیت جتا رہا ہے، فوقیت جتا رہا ہے، جب دیکھو تب دن میں یہ کھاتا پیتا رہتا ہے اور کہتا ہے پورے مہینے روزہ رکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ہمیں نوجوانوں کو پہلے آنا چاہیے، انہی کے اوپر سماج کا معاشرے کا مستقبل ہے، اور انہی کے کاندھوں پر آنے والی بہترین نسلوں کا انحصار ہے۔ انہی کے کاندھوں پر آنے والے بہترین سماج کا دار و مدار ہے۔ انہی کے اندر یہ صلاحیت ہو، انہی کے اندر یہ جذبہ ہو، انہی کے اندر یہ حوصلہ ہو، انہی کے اندر یہ امنگ ہو کہ ہم بھی، ہمارا سماج بھی، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا موضع، ہمارے اہل خانہ، ہمارے گھر والے ایک ایسے مزاج میں ڈھل جائیں جو دینی مزاج ہو، شریعتی مزاج ہو، قرآنی مزاج ہو، الہی مزاج ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات۔ تو ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کاندھوں پر آنے والی نسلوں کا بھی انحصار ہے۔ آج ہمارے اندر اگر دینی جذبہ رہے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی وہی بات رہے گی، وہی امنگ، وہی حوصلہ، وہی جذبہ، وہی عمل کار فرما ہوگا جو ہم نے اپنی زندگی میں اعمال اور افعال انجام دیے ہیں۔ تو کیا کہا سرکار مدینہ نے؟ بتا تم میں سے کون ہے جو روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہو؟ کون ہے جو پورے مہینے روزہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہو؟ سب خاموش۔ فارس کا رہنے والا کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، پورے مہینے روزہ رکھتا ہوں، ایک ختم قرآن روز کرتا ہوں، اور رات بھر عبادت میں بسر کرتا ہوں۔ تمام اجمی بگڑ گئے، کہا یہ فارس کا رہنے والا افضلیت برتری جتا رہا ہے، اور اس کو جب دیکھو تب کھاتا پیتا رہتا ہے، رات میں دیکھو ٹھاٹھ سے سویا رہتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کرتے دیکھا نہیں، اور ہم پہ کہتا ہے روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، مہینے بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر عبادت میں بسر کرتا ہوں۔
جب اس طریقے سے گفتگو کی لوگوں نے، ایک مرتبہ رسول نے کہا سلمان ہی سے پوچھ لو کیسے یہ پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، کیسے ختم قرآن کرتے ہیں، کیسے رات بھر سو کے عبادت میں بسر کرتے ہیں، سلمان بتاؤ، ہم تو جب دیکھتے ہیں تم کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھتے، رات میں چیٹ سے خراٹے لے کے سوتے ہو۔ کہ یا رسول اللہ، خدا نے قرآن میں کہا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کا اجر ہم 10 کے برابر دیں گے۔ یا رسول اللہ، میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں، پورے مہینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جو ایک کرے گا اسے 10 کے برابر ثواب، تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، 10 تیائی 30، پورے مہینے روزے کا ثواب لے لیتا ہوں۔ اور رات بھر سو کے عبادت میں کیسے بسر کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے جو باوضو سوتا ہے تو اس کا بستر ایسے ہے کہ جیسے مصلح، باوضو سونے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے رات بھر عبادت میں بسر کی ہے۔ میں ہمیشہ وضو کر کے سوتا ہوں، لہذا میرا رات بھر کا سونا عبادت میں بسر ہوتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ ہی نے فرمایا ہے جو ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے 1 تہائی ثواب، 2 مرتبہ پڑھے 2 تہائی، 3 مرتبہ پڑھ دے پورے ختم قرآن کا ثواب۔ یا رسول اللہ، میں 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت روزانہ کر لیا کرتا ہوں، 1 ختم قرآن کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو باتیں بڑی بھاری لگتی ہیں لیکن کتنی آسان ہو گئی، کتنی آسان ہو گئی۔ یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ ایسے ہادی دیے، ایسے رہبر دیے، ایسے رہنما دیے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ میرے چاہنے والے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ان کا سر ندامت سے جھکا نہ ہو، ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ اگر کوئی سوالی ہو تو اسے ابھی اپنی نیکیاں دیتے ہوئے نظر آئیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ اعمال ہیں ہمارے لیے بہترین ثواب کا ذریعہ۔ 4 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر، 3 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت 1 حج کے ثواب کے برابر۔ یا لیے ایک اور کام کر لیا کرو۔ تو وہ کیا؟ کہا جب تک جنت کی قیمت نہ ادا کر لو مت سویا کرو۔ جنت کی قیمت نہ ادا کر لو مت سویا کرو۔ کہا جنت کی قیمت روزانہ؟ بظاہر تو امر محال ہے یا رسول اللہ۔ کہ کوئی امر محال نہیں ہے۔ کہ پھر وضاحت فرمائیے۔ کہ سونے سے پہلے بستر پر آ کر 3 مرتبہ درود پڑھ لو تو جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو کتنے ہیں آسان آسان نسخے آخرت کے لیے رسول نے ہمارے حوالے کر دیے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے فخر کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بالتحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اب بہترین بنانے کا کیا مقصد؟ یعنی خدا کہتا ہے
میں جتنا اچھا شاہکار بنا سکتا تھا اتنا بہترین انسان بنا دیا. جتنا بہترین میں بنا سکتا تھا اتنا بہترین شاہکار بشکل انسان میں نے بنا دیا. اگر انسان خدا کا ایسا عظیم شاہکار ہے جسے بنانے کے بعد خدا نے فخر و مباحات کیا ہے کہ جتنا بہترین میں بنا سکتا تھا اتنا بہترین بنا دیا. یہ ایک انسان کامل کی نشانی ہے. ایک انسان کامل کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہترین بنایا ہے. اب اس انسان کی انسانیت یہ ہے کہ اپنی انسانیت باقی رکھے. صلوات پڑھنے محمد علیہ صلوات مل جل کے باواز بلند پڑھیے. اب ایک انسان کی انسانیت یہ ہے کہ اپنے کو درجہ انسانیت سے نہ گرنے دیں. جس طرح احسن تقویم اللہ نے بنایا ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس انسانیت کو درجہ کمال پہ باقی رکھیں. انا کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، حسد کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، اعمال سیئہ کے ذریعے اپنی انسانیت کو گرنے نہ دیں. تکبر آئے تکبیر کے ذریعے اپنے تکبر کو دور کر دو. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ محمد. یہ ساری چیزیں انسان کو انسانیت سے گرا دیں گی. لہذا شکر کرنا چاہیے. کامل بنایا ہے تو پروردگار ہمیں درجہ انسانیت سے گرنے نہ دینا. ہمیں حد انسانیت پر باقی رکھنا اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے. دنیا والے گر جائیں تو گر جائیں، ایک محب اہل بیت کو انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے. ایک محب اہل بیت کو انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے. ایک عاشق حسین کو انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے. ایک شہدائے اہل بیت کو انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے. کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ جس کا جبران در اہل بیت پہ نہ مل جائے؟ کیا خدا کے بعد ان سے بڑا کوئی تھا؟ جو چاہا وہ کر دیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے. یہی کہا یہ خدا کا کرم ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ محمد. یہ خدا کا کرم ہے. انہی عاشقوں میں، انہی محبوں میں ایک محب اہل بیت جس کا عمل بھی ایسا تھا، جس کا عمل بھی ایسا تھا کہ اس کا عمل بھی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور جتنے اس منزل میں لوگوں نے قدم بڑھایا اور بڑھا رہے ہیں ان کا عمل صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے. جتنے لوگوں نے تعلیم کو فروغ دینے میں تامے درمے سخنے مشورتاً محنتاً کام کیا ہے اور تعلیم آل محمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو یقیناً ان کا یہ عمل صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب کر کے چلے گئے ہیں تو یہ کبھی ان کا ثواب بند ہونے والا نہیں ہے. صلوات تو پڑھ دے محمد علیہ. مرحوم بھی جن لوگوں نے اس طریقے سے عمل کیے ہیں علوم آل محمد کی ترویج و نشر و اشاعت کے لیے، ان کا عمل یقیناً صدقہ
جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ثواب اب رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک نے 5 کو پڑھایا، 5 نے 10 کو پڑھایا، 10 نے 20 کو پڑھایا، 20 نے 100 کو پڑھایا، 100 کو 1000 نے پڑھایا، 1000 کو 2000 نے پڑھایا، 2000 کو 3000 نے پڑھایا، یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ تو تعلیمی سلسلہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ مرحوم بھی اس میں دامے درمے سخنے محنتاً حصہ لیتے تھے، اور ایک زمانے تک غالباً فرائض منتظمی مکتب امامیہ برسرا کی انجام دیتے رہے۔ تو جن جن شخصیات نے اقدام کیے ہیں اور فروغ دیا ہے، ان کا یہ عمل یقیناً صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی علوم آل محمد کی ترویج و نشر و اشاعت کے لیے ایسے کام کر کے جائیں، تاکہ اگر ہم قبر میں سو جائیں تو ہمارے ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ایک عاشق اہل بیت جن کا نام ہی علی اکبر تھا، یقیناً نام مرحوم کا علی اکبر، تو یقیناً جب حسین کے کڑی الجوان علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے رہے ہوں گے تو ضرور آنکھیں اشک بار ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیا مظلومیت تھی کربلا میں فاطمہ کے لال پر، کیا مظلومیت تھی کربلا میں فاطمہ کے لال پر۔ عزیز و سچ بتانا، کیا کائنات میں آپ نے کبھی کسی انسان کو اکیلے جنازہ اٹھاتے دیکھا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی اکیلا جنازہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو بیک وقت 4 انسانوں کے کاندھوں پہ جنازہ ہوتا ہے۔ اللہ رے فاطمہ کے لال کی تنہائی، اللہ رے حسین کی غربت، اللہ رے حسین کی مظلومیت، اللہ رے حسین کی بے بسی۔ جتنے شہید کربلا میں گرے کوئی نہیں سہارا دینے والا۔ حسین مقتل کربلا سے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، مگر عزادارو جب کڑی الجوان مقتل کربلا میں گھوڑے سے گرا ہے، اپنے بابا کو آواز دی، یا ابتا علیکن منی السلام، میرے بابا سلام آخر، عزادارو جوان بیٹے کا سلام۔ جب حسین کے کانوں سے ٹکرایا، حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ارے ابھی تو بھائی کے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، لیکن جوان بیٹا مقتل کربلا میں گرا، بابا کو آواز دی، 57 سالہ بوڑھا باپ مقتل کربلا کی طرف چلا۔ عزادارو ابھی تک حسین جنازے پہ جنازے لاتے رہے، مگر جب اکبر کے قریب پہنچے، ارے کائنات میں خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، 57 سالہ بوڑھا باپ کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، بوڑھا باپ، اے میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے بیٹا؟ اکبر نے چاہا میرا زخم جگر میرا بوڑھا باپ نہ دیکھے۔ ارے میرا بوڑھا باپ کیسے دیکھے گا؟ سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، نیزے کی انی کلیجے میں ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ جزاکم اللہ۔ میرا مصائب پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا مصائب حسین سن لینا آسان ہے، لیکن مصائب احساس کا نام ہے۔ عزادارو ذرا سی دیر کے لیے سوچو، کیا اکبر نے اپنے بابا سے ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، اے میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا نیزے کی انی کلیجے میں الجھ کے رہ گئی ہے۔ اے عزادارو
ایک مرتبہ حسین نے چاہا لاؤ نیزے سے، لاؤ کلیجے سے ٹوٹا ہوا نیزہ نکال دوں، آستین چڑھائی، گھٹنوں کو ٹیکا، ٹوٹا ہوا نیزے کا پھل یا علی کہہ کے جو نکالا تو اب تنہا نہ نکلا، ارے حسین کے ہاتھوں میں 57 سالہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں 18 سالہ کڑیل جوان بیٹے کا کلیجہ ہے۔ عزادارو ذرا سی دیر کے لیے سوچو، اگر کسی باپ کے ہاتھوں میں ارے 18 سالہ جوان بیٹے کا کلیجہ ہو، ارے حسین کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو ملتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واہ غربتا، اے پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزاداروں نہ جانے حسین نے کیسے صبر کیا ہوگا، کلیل جوان کا کلیجہ ہاتھوں میں ہے، ارے میں تو کہتا ہوں حسین کا کلیجہ خون کا دریا ہو گیا ہوگا۔ حسین کبھی بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں، واہ غربتا۔ عزادارو میں نے کہا نا جتنے جنازے اٹھائے ابھی تک حسین تنہا تھے، حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، مگر اب کلیل جوان کا جنازہ خیمے تک لے جانا ہے، ارے 3 مرتبہ حسین نے اٹھایا پھر رکھ دیا، اٹھایا پھر رکھ دیا، ارے جب کلیل جوان کا جنازہ نہ اٹھا ترائی کا رخ کیا، اے عباس ارے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہے میرے بھیا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے بھیا اب للکڑیل جوان کا جنازہ مجھ سے نہیں اٹھتا، اے میرے بھائی ابھی تک میں نے تمام شہیدوں کے جنازے ارے قتل گاہ سے خیمے تک لے آئے، مگر اب کڑیل جوان کا جنازہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ حسین سے رہا نہ گیا، ارے کیسے میں خیمے تک اکبر کی میت لے جاؤں جب نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب رک کر کے بڑی حسرت سے دیکھا، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ارے فاطمہ کا لال عالم تنہائی میں بچوں سے کہتا ہے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ ضعیف سے کڑیل جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، آؤ سہارا دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کسی نے پاؤں سنبھالا، کسی نے بازو سنبھالا، اللہ رے حسین کی غربت، اللہ رے حسین کی مظلومی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس تھوڑی سی مجلس ادا کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، شب جمعہ ہے تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جن مرحوم کے لیے سال ثواب کی مجلس ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پوری دنیا سے تمام یوسف لیلا اکبر میری تمنا اکبر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر، یوسف لیلا میری تمنا اکبر، تو ہی بتا دے بیٹا یوسف لیلا اکبر میری تمنا اکبر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر، یوسف لیلا میری تمنا اکبر، تو ہی بتا دے بیٹا
گئی دنیا میری، خاک ہوا میرا گھر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف اکبر میری تمنا بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر، داغ پسر کا لے کر جینا بھی کیسا جینا، بات تیرے اے بیٹا خاک میرا جینا، سانسیں بھی اب چلتی ہے بن کے جگر پہ خنجر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف تو ہی بتا دے عرض بلا نے لوٹی ساری کمائی میری، مانگ بھی اجڑی میری، کوکھ بھی اجڑی میری، عمر گزارے لیلا کس کے سہارے دلبر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف اکبر کیا تھی تمنا میری اور ستم کیا دیکھا، نہ تیری دلہن دیکھی نہ تیرا صحرا دیکھا، مہندی لگاتی جس پہ ہاتھ وہ خوں میں تر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف اکبر میری تمنا بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر، لطف مجھے جینے کا اس گھڑی آتا اکبر، تیرا پسر جب دادی کہہ کے بلاتا اکبر، دل کی تمنائیں سب رہ گئی دل میں گھٹ کر، تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف